Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing fine. I'm also fine. Today I'm here to tell you about the life story of Amma Hafsa Raziyallahu Ta'ala anhu, the fourth wife of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who is daughter of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال پیدا ہوئی ہیں وہ ہم لوگ پہلے ٹیکسٹ بکس میں پڑھتے رہے ہیں. وہ سال جس میں خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود لگایا تھا. ایسا ہوا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے نا خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا تھا. تو قریش نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. تو تعمیر ہو رہا تھا، بٹ جب ہجر اسود لگانے کا ٹائم آیا تو ڈسپیوٹ ہو گیا. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم لگائیں. تب انہوں نے آپس میں قریب تھا کہ فائٹنگ شروع ہو جاتی جیسا کہ عربوں میں تھا، لیکن کسی ایک بات پہ نا ان لوگوں کا اتفاق ہو گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ کل ایک خاص ڈور سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ مان لیں گے. اب اللہ کی طرف سے یہ سعادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی تھی کہ آپ اس ڈور سے تشریف لائے. تو انہوں نے کہا کہ صادق اور امین آ گئے. آپ نے اپنی چادر بچھائی، تمام سرداران سے کہا چادر اٹھاؤ، درمیان میں ہجر اسود کو رکھا اور اٹھا کے نصب کر دیا. تو جس دن آپ نے ہجر اسود کو دوبارہ لگایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. نبوت کو ملنے سے ٹھیک 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تب 35 ایئرس تھی جب حضرت حفصہ کی ولادت ہوئی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں ہم ان کا ٹاپک کیوں لے رہے ہیں، کیونکہ امہات المومنین کی سیریز میں ان کا ٹاپک لے رہے ہیں. تو 35 ایئرز بیفور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والا بچی جو ہے، پیدا ہونے والی بچی آپ کی دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی. تو ایج از اے نمبر، ایج از جسٹ اے نمبر. تو اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تو ان کی بیٹیوں جیسی ہے. بیٹیوں کی ایج فیلو ضرور ہے، مگر جب بیٹی نہیں ہے تو نکاح ہو سکتا ہے. اور فلاں جو ہے وہ تو بیٹوں کی ایج کا ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کیسے؟ تو اماں خدیجہ کی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے ان سے 15 ایئرز، اور حضرت حفصہ کی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 35 ایئرز کا ایج ڈفرنس تھا. دین حضرت حفصہ جیسے ہی جوان ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کیا. ہونیس، ہسٹری کی بکس میں کہیں ان کا نام ہونیس اور کہیں خنیس آتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، سابقون الاولون میں، ان کا نکاح ان سے کر دیا. اب مکہ میں جب مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. پھر جب مدینہ میں مسلمان آ گئے تو یہ ہجرت کر کے مدینہ بھی آئے، دونوں میاں بیوی. یہیں غزوہ بدر میں ان کے ہسبینڈ کو کافی زیادہ انجریز ہو گئیں. جن دنوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، جن دنوں، انہی دنوں بعد میں غزوہ بدر کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں یا مورخین کہتے ہیں کہ آفٹر احد، مطلب یہ شہداء میں سے نہیں ہے، نہ احد کے نہ بدر کے. بعد میں ان کے واؤنڈز بھر بھی گئے، زخم بھر بھی گئے، بعد میں کسی وجہ سے انتقال ہو گیا. تو جیسے ہی انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی. یہ ہمارا کلچر تھا کہ بیٹیاں اگر وڈو ہو جاتی ہیں یا ڈیورسڈ ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے ان کے نکاح کی فکر کی جاتی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی دنوں تازہ وڈور ہوئے تھے، مطلب ان کی بیگم کا انتقال ہوا تھا جو آپ کی بیٹی ہیں. تو آپ حضرت عمر نے نا سب سے پہلے جو سجیسٹ کیا، ان کے ذہن میں آیا حضرت عثمان کا نام. ان کی شادی کا واقعہ بہت دلچسپ ہے. کہتے ہیں حضرت عمر سب سے پہلے حضرت عثمان کے پاس آئے تو ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں. تو حضرت عثمان نے کہا مجھے کچھ دن سوچنے کا ٹائم دے دیجیے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت تکلیف دہ لگی. کچھ دن سوچنے کے بعد بھی انہوں نے پتہ کیا کہا، حضرت عمر نے دوبارہ پوچھا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے نا، 2-4 دن گزرے ہوں گے، میں بھی اے ویک پاس اور 2. تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے حفصہ سے نکاح کرنا چاہیے نا، میں ان کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا، یا میں ان کے لیے مناسب نہیں ہوں.
حضرت عمر کہتے ہیں میں اس بات سے بہت ہرٹ ہوا. کہتے ہیں پھر میں نے نا حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجیے. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا نا. کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر کے جواب سے اتنا ہرٹ ہوا کہ یہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے شکایت لگانے کے لیے کہ دیکھیں حفصہ بیوہ ہوئی ہے، اور میں نے عثمان سے بھی کہا ہے اور میں نے ابو بکر سے بھی کہا ہے، ان دونوں نے مجھے صاف منہ پر جواب دیا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حفصہ کو عثمان سے بہتر خاوند عطا کرے گا اور عثمان کو رقیہ سے بہتر بیوی عطا کرے گا. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. کہتے ہیں مجھے تب تھوڑی سی تسلی تو ہوئی جب میں نے یہ بات سنی، لیکن پھر بھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما چکے تھے. کہتے ہیں میں دل میں سوچتا رہا کہ عثمان سے بہتر خاوند کون ہو سکتا ہے. مجھے تو ابو بکر نے بھی انکار کر دیا، اب کیا ہوگا. تو کہتے ہیں پھر کچھ دن بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو دین آئی ریئلائز کہ ہاں 2 ہجری میں آفٹر بدر یا 4 ہجری میں آفٹر احد ان کی رخصتی ہوئی، نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قیامت تک کے لیے ہماری امہات المومنین میں سے ان کی یہ شادی کا واقعہ اتنا مجھے دلچسپ لگا. بعد میں نا حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر نے معذرت کی نا حضرت عمر سے. کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ میں حفصہ کے لیے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، تو ہم آپ کا راز بھی رکھنا چاہ رہے تھے. ڈیفینیٹلی جب آپ نے ہم سے کچھ شیئر کیا ہے، میں دوست ہوں تو مجھ سے شیئر کیا، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ سے وہ شیئر کروں، تو لیکن میں آپ کو بھی انکار کرتے ہوئے بہت ہیزیٹیٹ کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بات تھی. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزہ دار، بہت روزہ رکھنے والی، نوافل روزے رکھنے، نوافل قیام کرنا. جو واقعہ الہ ہوا ہے نا قرآن پاک میں سورۃ تحریم میں ہے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ واسطہ یعنی کہ انہی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا ازواج مطہرات میں سے سب کے لیے. تو جب ان کی باری کا دن تھا تو حضرت حفصہ سیڈ کہ میں اپنے پیرنٹس کے جا رہی ہوں یا کسی فرینڈ کے جا رہی ہوں، تو آج میں نہیں ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو ان کی پلیس پہ طلب کر لیا. تو حضرت حفصہ واپس آ گئیں، کسی وجہ سے نہیں گئی ہوں گی. آنے کے بعد شی گاٹ اینگری. ڈیفینیٹلی یہ فیلنگ ہرٹ ہونے والی بات تھی. تو انہوں نے بہت زیادہ اظہار کیا غم و غصے کا کہ آپ میرے گھر میں کیسے کسی کو بلا سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج کے بعد ماریہ سے کو طلب نہیں کروں گا یا کو اپنی بیوی ایز اے کنسیڈر نہیں کروں گا وائف. تو لیکن آپ نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنی. اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو حضرت عائشہ کی سیریز میں بھی بتایا تھا سٹوری میں کہ ان کی بہت زیادہ فرینڈشپ تھی. حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، دے آر ون گروپ. اور باقی ازواج مطہرات حضرت زینب بنت جہش اور حضرت ام سلمہ کی لیڈرشپ میں وہ اور گروپ تھا. تو حضرت حفصہ بہت کلوز فرینڈ تھی. انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا جب تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ تم حفصہ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا. جب وحی کے ذریعے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کو پوچھا، نے کہا میں نے تو تمہیں منع کیا تھا حفصہ، تم نے کیوں بتایا؟ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ تب اللہ تعالیٰ نے وہ آیات ریویل کی کہ آپ اپنے ازواج کی جو دو ہیں ان کی مرضی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیسے کر سکتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. اور دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ دوسرا واقعہ وہ جو شہد والا تھا کہ بیویوں نے ایکا کر لیا کہ جب حضرت زینب کے گھر سے شہد آپ نے کھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے، میں بھی اس واقعے کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہوں. تو آپ نے ارادہ کیا 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدگی کا. تن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے پاس آئے تھے پریشان ہو کے، تو انہیں لگا کہ ڈیورس ہو گئی ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہو بھی گئی، لیکن وہاں پر وہ کوئی ٹیبو نہیں تھا، کوئی اسٹگماٹائز قسم کی چیز نہیں تھی. عرب معاشرے میں طلاقیں ہو جانا اور نکاح ہو جانا، پھر طلاق ہو جانا، پھر ویڈو ہو جانا، ان کی شادیاں، اٹس اے نارمل تھنگ، کوائٹ نارمل تھنگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کے لیے علیحدگی فرمائی. اور پھر جبرائیل امین نے آ کے آپ کو بتایا
تو یہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک کے لیے آپ کی بیوی کہا ہے، اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی. تو آپ نے رجوع فرمایا تھا. ہو سکتا ہے صرف علیحدگی فرمائی ہو سکتا ہے اگر طلاق بھی ہوئی ہو، ایک طلاق کے بعد آپ نے رجوع فرما لیا ہو. تو قیامت تک کے لیے یہ امہات المومنین میں سے ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، تو یہ واقعہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ حضرت عمر ہم سب جانتے ہیں ویری بولڈ اینڈ بلنٹ پرسنالٹی ہی ہیو. تو حضرت حفصہ میں فادر کی طرف سے ٹریٹس تو آئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزون تھا، جو مشہور صحابی ہیں عثمان بن مزون، یہ ان کی بہن تھی. یعنی عثمان بن مزون آپ کے ماموں تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر جو مشہور فقیہ اسلام ہیں، صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، یہ ان کی حقیقی بہن تھی. فل سسٹر، ہاف سسٹرز نہیں تھیں جیسے ان کے اور نکاح سے اور بچے ہوئے. تو آپ والدہ بھی ایک ہی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی اور حضرت حفصہ کی. حضرت حفصہ نے 60 اور 65 ایئرس کی ایج پائی ان بٹوین آلموسٹ. اور حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر اور آپ کے بیٹوں نے ہی آپ کو قبر میں اتارا، سالم، عبداللہ بھتیجے جو آپ کے تھے. اور شی واز بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی نا، اپنے آپ کو تھکا دینے والی عبادت کیا کرتی تھی، شوق اور ذوق کے ساتھ. اور حضرت حفصہ کی خصوصی واقعات میں ایک تو ان کے رشتے والا ہو گیا، دوسرا ان کے یہی واقعہ ایلا جس کی وجہ سے قرآن پاک کی آیات اتری. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیجولی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیکھا جائے تو انہوں نے ویسی ہی زندگی گزاری. وہ ہماری مائیں ہیں قیامت تک کے لیے امت کی. تو ان کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمارے لیے ہو رہا تھا، ہمارے لیے نمونہ بننا تھا، ہماری سچویشنز کے لیے. تو 45 ہجری کا زمانہ ہے، سال ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی. مدینہ کے گورنر مروان بن حکم تھے تب. تو دس از اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ ٹائم امہات المومنین میں سے اگلا نمبر جو ان کا ہوگا انشاءاللہ ان کی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. سی یو سون انشاءاللہ. اللہ حافظ.